أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں اور 3 آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان 3 میں سے پہلے 2 گروہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت ہے. اور اس آیت کی جو شروعات ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے. اصل میں پچھلی آیات میں مال فے کی تقسیم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے. مال فے بولتے ہیں دشمن سے جنگ کے موقع پر جنگ ہونے کے بعد جو دشمن کا مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے اور بغیر جنگ کے دشمن ہتھیار ڈال دے
جنگ نہ کرے، بغیر جنگ کے دشمن کا مال جو مل جاتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو قبیلہ بنو نذیر کا جو علاقہ تھا وہ فتح ہوا، وہاں سے جو مال فے آیا تھا اس کی تقسیم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے ان کی لسٹ بیان کی ہے کہ یہ مال فے کس کس کو ملے گا، کن لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اسی تقسیم کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس تقسیم کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان مستحقین کی لسٹ میں انصار و مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان عظیم ہستیوں کی، ان مقدس ترین جماعت کے لوگوں کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، وہ خوبیاں اصل میں بیان کرنا مقصود ہے، جس سے ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جائے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار اور کسوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کسوٹی بیان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کے صحابہ، جیسے تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارا جو معیار ہے ایمان کا، اس انداز میں اگر لوگ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہے، اور اگر ان کا ایمان اس سے ہٹتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، بلکہ ان کی محبت، ان سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص انصار کے حوالے سے کہا، آیت الایمان حب الانصار، انصار سے، انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور جس دل کے اندر انصار سے نفرت ہو وہ اس کے نفاق کی علامت ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اللہ کے یہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری خواتین اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتا ہوا دیکھا، تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھے، ان کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ایک روایت کے الفاظ بھی ہے، ایک میں قسم کا تذکرہ نہیں ہے، تو الگ الگ واقعات وہ۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے، اللہ کے نزدیک آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، احب الناس الیہ، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک۔ تو یہ انصار کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی جا بجا بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ان کی عظمت، ان کے مقام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ صحابہ ہمارے لیے ایمان کا معیار بھی ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے، اسی لیے ہم ان کی محبت کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں۔ اگر ان کی محبت صحیح معنوں میں ہمارے دل میں ہوگی تو ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے، ان کے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے پہلی چیز ہے کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہم بنیادی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے مکہ سے جو لوگ یا دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، کس وجہ سے آئے تھے؟ اللہ کے دین کی خاطر۔ یاد رکھیں، سچ کبھی قربانیاں بھی مانگتا ہے، یعنی انسان اپنا گھر چھوڑ کر نکل رہا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر نکل رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ڈر سے ہی وہ بھاگ رہا ہے، کسی اس کی غلطی کی بنیاد پر اس کو نکلنا پڑ رہا ہے، بلکہ سچ انسان سے کبھی قربانی مانگتا ہے، جو قربانی صحابہ کرام نے، ان مہاجرین نے دی ہے۔ قربانی کیسے دیا؟ جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر مکہ سے یا اور علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اس ہجرت کے اندر، اور یہ یاد رکھیں کہ ان صحابہ کا ایک ایک عمل ان کی عزت کے لیے معیار ہے، ایک نشانی ہے۔ ہجرت جو عمل وہ کر چکے، اس ہجرت کو اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اپنے سے پہلے کی تمام غلطیوں کو مٹا دیتی ہے۔
اگر کسی نے، جو صحابہ نے ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کیے تھے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، تو جو شخص اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اس کے پچھلے گناہ جو ہے، جو غلطیاں کی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہیں سے ان کی شروع ہو گئی کہ ہجرت کر کے وہ اللہ کے لیے، ایمان تو اس سے پہلے ہے ہی ان کے پاس، لیکن ایمان کے بعد کچھ ممکن ہے کچھ چوک ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ہجرت کے بعد وہ سب ختم۔ اب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہجرت کے اندر کہیں سے کوئی دکھاوا نہیں ہے، ان کا اخلاص بالکل 24 کیرٹ کا ہے، 100% ان کے دل میں پکے طور پر گواہی دی جا سکتی ہے، چونکہ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، ان کے مال چھین لیے گئے، یہ بے یار و مددگار مکہ سے آ گئے، مدینہ کے لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، لیکن جو آئے ہیں نا سچے دل لے کر آئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اس ہجرت سے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیے، جو ضرورت پڑی تو اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد سب چھوڑے ہیں۔ کیوں چھوڑے ہیں؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ مفسرین نے کہا فضل سے مراد یہاں جنت ہے، اور ورضوانا اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہ ان کی اس صفت کو بیان فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ چھوڑ کر آ گئے وہاں سے، خود تو بے یار و مددگار آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس ایک قربانی پر کافی ہو گیا معاملہ۔ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ کے دین کو، یہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے دار الاسباب بنایا اللہ نے، یہاں پر ایک دوسرے سے انسان بندھا ہوا ہے، انسان کو اللہ نے عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ دار العمل جو ہے، یہ دنیا دار الاسباب جو ہے، یہ دنیا یہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو کتنی بڑی یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ ینصرون اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ورسولہ، اور رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس مدد کے لیے ایسا نہیں ہے کچھ وقت دے دیا اس کے بعد فری ہو گئے، نہیں، ان کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے تھا، یہ اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے، اس کی بھی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کا مال، ان کی جان جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس جنت چاہیے ان کو بدلے میں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کی سوچ اتنی پیاری تھی، اتنی خوبصورت اور اتنی خالص ان کی نیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ادا کی گواہی دیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایسا زبردست سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے، اولئک هم الصادقون، یہ جو آئے نا اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان کی صداقت دیکھنا ہے تو ان کے اعمال دیکھو، ان کی خوبیاں دیکھو، ان کی سچائی صرف ان کی زبان پر نہیں ہے، ان کے پورے جسم کے اعضاء، ان کی ایک ایک ادا اپنے سچا ہونے کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی بیان کیا۔ اب یہ تو مہاجرین ہیں، اور ان کو پہلے نمبر پر اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ زیادہ، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو زیادہ مقام ان کا ہے، لیکن یہ سب صحابہ ہیں، سب نے قربانیاں پیش کی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں ہیں۔ ان صحابہ کو، ہمیں سب کو ایک نگاہ سے دیکھ کر سب سے محبت، ان کے درمیان درجات ہیں، صحابہ کے درمیان درجات ہیں، لیکن کسی ادنا سے ادنا صحابی کو بھی اس کو کمتر مان کر، اس کی کسی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور اس صحابی کے تعلق سے کوئی غلط خیال، کوئی نفرت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم،
دوسرا گروہ، پہلا تو یہ ہے جو وہاں سے چھوڑ کر آئے ہیں، اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان لوگوں کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے ایمان اور اس دار ہجرت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ان کے ایمان دیکھیے کس قدر معیاری ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لی ہے۔ ایمان کو گھر بنا لیے، یعنی مکمل طریقے سے ایمان کے اندر داخل ہیں، یہ ایمان کو اپنا گھر بنا لیے۔ مفسرین نے ایک بات کہا کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں جیسے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ کوئی انسان گھر کے اندر رہتا ہے، باہر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ گھر کے اندر جو سکون سے ہے، وہ سکون اگر چاہیے تو ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ ایمان تمہارے لیے گھر کی طرح ہے، تمہارے لیے ٹھکانے کی طرح ہے۔ اور ان لوگوں کے، ان انصار کے ایمان کی گواہی اللہ نے کیا دی؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، ان کے آنے سے پہلے یہ لوگوں نے ایمان کے اندر اور دار ہجرت مدینہ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اچھا بنا تو لیا اپنا ٹھکانہ، لیکن جو آئے ہیں نا، اب ان سے ان کا رابطہ کیسا ہے؟ یہ جو دونوں گروہ ہیں، دونوں جماعتیں ہیں، ان میں آپس میں ان کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جو لوگ آج کے اس دور میں 1400 سال 1450 سال بعد آ کر کوئی انسان اپنی زبان ان عظیم ہستیوں کے خلاف کھولے، ان کی تعلق سے کوئی نفرت کا پہلو لوگوں کے دل میں پیدا کرے، وہ کتنا بدبخت انسان ہے، بد نصیب انسان ہے۔ اسی لیے آج جو لوگ ہیں جیسا کہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، جو کچھ صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے سے شروعات کر کے پھر اور لوگوں کے تعلق سے آگے بڑھ کر ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو کم کر دیے یا پھر ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ یاد رکھو، ایک ادنا سی بھی کوئی نفرت کی کوئی کڑی، کوئی داغ، کوئی نقطہ ہمارے دل میں ان عظیم ہستیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ ہستیاں، وہ محدثین جنہوں نے کئی پیمانے لگا کر حدیث بیان کرنے والے روات کا کو بیان کیا ہے، یہ کون راوی کیسا تھا، کس کے اندر کیا خامی تھی، کیا خوبی تھی، لیکن جب صحابہ کی جماعت کا تذکر آتا ہے تو تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی نقطہ رکھ ہی نہیں سکتا ان کی زندگیوں کے تعلق سے، ایسی عظیم ہستیاں ہیں یہ۔ تو یہ جو صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو سہارا دینے کے لیے جو عظیم جماعت اللہ رب العزت نے مدینہ کے اندر تیار کر کے رکھا تھا، اور تیار کرنے کے لیے بھی، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی مکہ سے ہی ایک شخص آئے تھے جو پہلے اسلام کے داعی ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی مہاجر ہیں اور شہزادہ ہے، یہ اپنے گھر کے بہت بہترین گھر کے مالدار گھر کے نوجوان تھے یہ، اور ایسے بہترین کپڑے پہنتے تھے، ایسی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر گئے، ان کے گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جب اسلام قبول کیے، ماں نے گھر سے نکال دیا تو اس کیفیت میں بھی پہنچے کہ جسم کی کانچلی جیسے سانپ کی کانچلی نکلتی ہے، چمڑی اوپر کی نکل جاتی ہے، ویسے مصعب بن عمیر کی جسم کی چمڑی نکل گئی تھی۔ ناز و نخروں میں پلے تھے، بڑی نعمتوں کے ساتھ پلے تھے، لیکن ایک رب کی توحید کی خاطر جب اپنی قربانیوں کی شروعات کی تو وہ وقت آیا کہ جسم کی چمڑی نکل گئی سانپ کی طرح، اور پھر اس کے باوجود بھی اس پر ثابت قدم رہے، اور رب نے وہ مقام عطا کیا کہ پہلا داعی جو مدینہ کی طرف مکہ سے گیا وہ مصعب بن عمیر تھے، اور ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے تک مدینہ کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا۔ لیکن یاد رکھو اس عظیم ہستی کا اختتام کیسے ہوا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور شریک ہونے کے ساتھ شہید بھی ہوئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لاشوں کو اب ان کے جسم مبارک کو لا کے اکٹھا کیا گیا تو مصعب بن عمیر، یہ اتنی عظیم ہستی، شہزادے والی زندگی گزارنے کے بعد اپنی قربانیاں بھی زندگی میں دی، اور جب آخری دن ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، تو عالم یہ ہے کہ چادر ان کے پیروں میں ڈھاکی جاتی
جاتی ہے تو سر کھل جاتا ہے، اور سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانک دو اور پیر میں اذخر گھاس ڈھانک دو۔ یہ دیکھو ایسی قسم پرسی کی حالت میں ایک چادر بھی مکمل نہیں ہے جس میں کفن دیا جا سکے، لیکن یہ عظیم ہستیاں وہ ہیں اللہ کی خاطر اپنے جسم کا قطرہ قطرہ بہا دیے۔ قیامت کا دن جب آئیں گے یہ عظیم ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشہید یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب شہید آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، لونہ لون دمن، اس کے جسم سے بہنے والا خون، اس کے زخموں سے بہنے والا خون، تو رنگ تو اس کا خون کا نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی آ رہی ہوگی، اس خون سے مشک کی خوشبو ٹپک بکھر رہی ہوگی۔ وہ خوشبو لے کر، وہ علامت لے کر آئیں گے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا کر آئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ ایک مہاجر صحابی انصاروں مدینہ پہنچے تھے، ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، لیکن یہ ان تمام صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کی خوبیاں دیکھیے۔ آیت کا ایک ایک حصہ ان کی عظمت کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ جو انصاری صحابہ ہیں نا، مدینہ کے رہنے والے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھیں بڑے دل کا آدمی بھی ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی 2-4 دن گھر میں رہ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی کہ ایک دن کا مہمان بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت بڑے دل کا آدمی بھی ہو تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے مہمان کو روک کر رکھیں، ورنہ ایسے حالات اب نہیں ہیں۔ لیکن یہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں، کیسے پاکیزہ دل تھے ان کے، کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے ایک ایک شخص سے ان کو انتہا درجے کی محبت ہے۔ وہ محبت کتنی اچھی ہوگی کہ اللہ نے ان کی محبت کی گواہی دیا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کو اگر مہاجرین کو کچھ دیا جائے بیت المال کی طرف سے، نبی کی طرف سے کوئی مال ان کو دیا جائے تو ان انصار کو کوئی دقت نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ لوگ رہ رہے ہیں، خرچہ ہم کر رہے ہیں، ہم کو بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، ایسا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں ہے۔ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ تو ایک درجہ ہے، اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ارے ان کو باہر سے مال ملنا تو دور کی بات ہے جی، ان کو اپنی ضرورت کی چیز جو ان کے اپنے پاس ہے، ان کی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو خود اس چیز کی ضرورت ہے لیکن اپنی ذات کو چھوڑ کر ان کی ضرورت کو یہ لوگ پورا کرتے۔ ایسی عجیب ہستیاں تھیں، ایسے عجیب لوگ تھے یہ، اب یہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے ان سے ہمارا رابطہ ایمان کے درجے کا ہے۔ اگر ان سے محبت میں کہیں کمی آئے گی، کہیں دل میں کوئی کھٹک اگر آ گئی، ان کے ایمان میں جس نے شک کر لیا اس کا ایمان لا اعتبار ہو جائے گا، جس نے صحابہ کے ایمان میں شک کر لیا۔ اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں، روافض ہیں، اور وہ لوگ جو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے خیالات رکھنے والے، جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں اور دیگر صحابہ کو برا بولتے ہیں، ان کے ایمان کو نہیں مانتے، ایسے بدنصیب لوگ، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ ایران کے کسی شخص نے ٹویٹر پر یا فیس بک میں جس میں بھی اس نے لکھا کہ میں اگر مدینہ جاتا بھی ہوں، مدینہ اگر گیا تو باب عمر سے داخل نہیں ہوتا، مسجد نبوی کا جو دروازہ جس کا نام ہے باب عمر، اس سے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو کسی اہل حدیث نے اس پر، کسی سنی نے اس پر کمنٹ کیا کہ عمر تیری عظمت کو سلام، عمر بن خطاب آپ کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ دشمن شیطان جو ہے زندگی میں بھی تم سے ڈرتا تھا اور مرنے کے بعد بھی تم سے ڈر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر سے کہا تھا عمر اگر جس راستے سے تم گزرتے ہو تو شیطان تم کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ اس قدر شیطان بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ تو آج بھی اگر وہ شیطانی صفت کسی دل کے اندر موجود ہے تو آج بھی ان کے دل میں نفرت ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ان صحابہ سے ہمیں انتہا درجے کی محبت ہے، اور اللہ اسی محبت پر ہمیں دنیا سے خاتمہ عطا فرمانا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی کرنا۔ یہ عظیم ترین ہستیاں
قربانیاں ہیں یہ، ان کے لیے کہیں سے کہیں تک دل میں نفرت نہیں لائی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں نا ہجرت کر کے، ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا نتیجہ ہی ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ اور ایسی قربانیاں ان انصار نے دیا ہے مہاجرین کے لیے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ مہاجرین نے خود ہم سے کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ما رأینا مثل قوم قدمنا علیہم، اللہ کے رسول جن لوگوں کے پاس ہم آئے ہیں نا، ایسی قوم دنیا میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہم جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے ان انصار کے پاس، ایسی قربانیاں یہ لوگ دے رہے ہیں، ایسا اپنی محبت کو بکھیر رہے ہیں کہ ایسی محبت کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اگر کم ہے مال تو تب بھی ہماری غمخواری کرتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے پاس ہے تب بھی وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ولا احسن بدلا فی کثیر، اور مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو ایسے قربانی دیتے ہیں، ایسا خرچ کرتے، بے دریغ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور حالت ان کی یہ ہے یکفؤون المؤون، کہ ہمارے بدلے کی کام کے کام خود ہی کر لے رہے ہیں اپنے کھیتوں میں، ویشرکوننا فی المہنی، اور جب فصل آتی ہے تو ہم کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی ہم سے کام نہیں لے رہے ہیں، محنت ہم سے نہیں کروا رہے، محنت خود کر رہے ہیں، لیکن فصل آ رہی ہے تو ہم کو بھی اس میں شامل کر لے رہے ہیں۔ اور ہم کو تو ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں پورا کا پورا ثواب یہی لوگ نہ لوٹ لیں، یا انصار ہی نہ لوٹ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ڈرو مت، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کی قربانیوں کی قدر کرتے رہو گے، وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہو گے، تو تم بھی ان کے ساتھ ثواب میں شریک رہو گے۔ یہ عظیم ہستیاں تھیں، عظیم بلکہ عجیب ہستیاں تھیں، ایسے لوگ اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایسے عظیم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بنا کر دیا تھا، ساتھی بنا کر دیا تھا، بلکہ اس کے آگے جو اللہ نے کہا کہ یؤثرون علی انفسہم، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے کئی بار ممکن سنا ہوگا کہ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں میں، تو آپ نے اپنی بیویوں کے پاس، بیوی نہیں بیویوں کے پاس خبر بھیجا، ساری بیویوں کے پاس سے خبر یہ آئی ما معنا الا الماء، اللہ کے رسول گھر کی حالت یہ ہے کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بیوی کے گھر سے جواب ہے، لیکن قناعت اپنی جگہ ہے، قربانی اپنی جگہ ہے۔ ذرا دیکھو ان صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والوں سوچو، اور ایسے لوگوں کو سننے والے بھی سوچو جنہوں نے یہ سارے کی ساری ازواج مطہرات کے گھر سے خبر یہی آئی ہے کہ پانی کے سوا گھر بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا رہ کر بھی دین ہم تک پہنچا۔ انہی صحابیات نے، وہی ازواج مطہرات، وہی ہماری مائیں ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ لقد رأینا الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، کہا کہ بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے میں تیسرا چاند دکھ جاتا تھا، اور نبی کے چولہوں میں، نبی کے گھر کے چولہوں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے، چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ تو بھانجے نے تعجب سے پوچھا خالہ پھر جیتے کیسے تھے، کیا کھاتے تھے؟ کہا الا الاسودین، 2 چیزیں تھیں، پانی اور کھجور، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ وہ پانی اور کھجور بھی ہمیشہ نہیں رہتے تھے، جیسے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب خبر بھیجا آپ نے، ہر گھر سے جواب آیا صرف پانی کھجور بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں یضیف ھذا، کون اس کو اپنا مہمان بنائے گا، میرے پاس تو نہیں ہے کچھ۔ یعنی آپ نے پوچھا صحابہ سے، تو اب 2 صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سے بھی ایک انصاری صاحب، یہ نہیں معلوم گھر کی کنڈیشن کیا ہے، کہا میں لے جاؤں گا، نبی کا مہمان ہے نا، نبی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکائی ہے۔ کہا کہ میں لے کر جاؤں گا۔ گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے گھر میں کھانے کا؟ کہا کہ الا قوت صبیاننا، کہا جی صرف بچے کھا سکتے اتنا کھانا ہے۔ قربان جائیے ان عظیم ہستیوں پر، اور جیسے مردوں کا حال ہے وہی عورتوں کا حال ہے۔ بیوی سے کہا نوی می صبیانکی حیئی طعامکی اصبحی سراجکی، کہا کہ کھانا بچے جب مانگیں گے نا تو ان کو بہلا پھسلا کے سلا دینا۔ سوچ کر دیکھو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے، ایک باپ، اور ایک باپ سے بڑھ کر ماں، کتنی بڑی قربانی ہے یہ کہ اپنی اولاد کو بھوکا سلا کر ایک اجنبی کو کھلا دوں۔ باپ نے، شوہر نے کہا کہ اپنی بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے تیار کرو، اور بچوں کو تو سلا دیا، کھانا جب تیار ہو جائے گا، کھلانے کے لیے جب بیٹھیں گے تو چراغ کو بجھا دینا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ مَعَهُ، جب کھانا دستر لگا تو کھانا تو اکیلے وہ مہمان کھا رہا تھا، لیکن اس کو احساس ایسے دلایا کہ ہم دونوں بھی کھا رہے ہیں۔
اندھیرے میں پورا کھانا مہمان کو کھلا دیا. صبح ہوئی, یہ انصاری صحابہ ابو طلحہ انصاری صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب مسجد پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ لیلتکما, اللہ کو تم دونوں کی رات کی ادا بڑی پسند آئی ہے, تم دونوں شوہر بیوی کی ادا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. قد ضحک اللہ, اللہ ہنس دیا تمہاری صدا پر, یعنی اللہ کا ہنس دینا, اللہ کے خوشی کا اظہار کر دینا, یہ دنیا میں بسنے والے ایک انسان ایک شوہر بیوی کے جوڑے کے لیے یہ کتنی عظیم چیز ہے کہ پوری کائنات کا رب, عرش عظیم کا رب جو ہے وہ ایک مخلوق پر, ایک انسان پر جو ہنس دے اس کے عمل پر, یہ کتنی شان کی بات ہے. اور پھر یہی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ ایسے عظیم لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھو مہاجرین کے ساتھ اللہ نے کیا کہا, اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم المفلحون, یہ کامیاب لوگ ہیں, یہ ان کی کامیابی لکھی ہوئی ہے, کوئی شک نہیں ہے ان کی کامیابی میں. اور اس کے بعد اب آخری بات یہ ہے, اچھا یہ دونوں گروہوں کو ملا کر اللہ نے قرآن میں ایک بار کہا ہم المؤمنون حقا, یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. اب ان ایسی مضبوط گواہی اور سیل مہر لگنے کے بعد کسی کے دل میں آئے کہ ان کے ایمان میں کچھ شک ڈال دے, اس کے ایمان خود ہی اعتبار کے لائق نہیں ہے. جو ایسی عظیم ہستیاں جن کی بار بار جن کے ایمان کی رب نے گواہی دی ہو, ان کے بارے میں کہاں شک کیا جا سکتا ہے. اب ہمارا تعلق کیا ہے, یہ بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دو لوگ ہیں نا, دو گروہ, اب تیسری آیت میں اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, والذین جاؤوا من بعدہم, اب جو قیامت تک ان کے بعد آئیں گے, مہاجرین اور انصار کے بعد. اور ایک بات اور کہہ دوں ضمناً, یہ انصار کی جو تذکر آیا نا, صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا اسم الانصار ارائیت اتسمونہ ام سماہ اللہ, یہ جو انصار تم نے اپنا نام رکھے ہو, یہ تم نے رکھے ہو یا اللہ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے؟ کہا بل سمان اللہ, ہم نے نہیں رکھے, اللہ نے یہ نام دیا ہے ہم کو. کون بول رہے ہیں؟ انس بن مالک. یہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو بولتے ہیں نا اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا, بس مسلم رہو, باقی کچھ نہیں بولنے کا ہے. یاد رکھو ہم حقیقت میں مسلم ہیں دیگر قوموں کے مقابلے میں, لیکن جہاں ضرورت پڑی اپنی امتیازی نام کا ذکر کرنے کی وہاں بالکل پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام اللہ نے انصار رکھا ہے. تو قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلم بھی رکھا ہے, ضرورت پڑنے پر دیگر نام بھی اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ان ساری محبتوں کی بنیاد یہ ہے, ساری عظمتوں کی بنیاد یہ کہ ہمارا تعلق کیا ہے. اب اللہ نے آگے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم, ان دونوں گروہوں کے بعد اب جو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی ذمہ داری کیا ہے, یا وہ لوگ ایسا کہتے ہیں, یعنی جو صاحب ایمان ہیں. اور اس آیت سے بھی دلیل لیا ہے مفسرین نے کہ جو لوگ ان کو مومن نہیں مانتے ان کا ایمان نہیں ہے, ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں. کہا کہ والذین جاؤوا من بعدہم, جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں یقولون, وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے, ایمان لا کے دنیا سے رخصت ہو چکے, یعنی یہ صحابہ کی جماعت, ان کو بھی بخش دے. اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ کیسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں اور اللہ نے کہا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اور یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ام المومنین نے بات کہی ہے. تو کہا کہ وہ لوگ جو قیامت تک ان کے بعد آئیں گے ان کا شیوا یہ ہونا چاہیے, یا جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ان کو بھی بخش دے. اور بڑا پیارا جملہ ہے اگلا, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے ہمارے رب یہ جو ایمان والے گزر چکے ہیں نا, یہ ہستیاں جو گزر چکی ہیں, ان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں نفرت مت رکھنا. اللہ اکبر. سوچئے یہ کتنی عظیم ترین بات ہے یہ کہ صحابہ سے محبت ہو, ان کے لیے نفرت نہ ہو. اس بات کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, ان کی خوبی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نفرت ہمارے دلوں میں مت رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم, اور ان دو صفتوں پر اللہ کی اس آیت کا اختتام ہوا ہے. یہ اس بات کی اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ان صحابہ کی محبت اور ان سے نفرت نہ ہو, یہ جو دعا کرنا ہے, یہ دعا بھی اس لیے ہے, یہ چیز اس لیے مل سکتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے بڑا مہربان ہے, بڑا شفیق ہے, بڑا شفقت کرنے والا, مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ تینوں آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو عظیم ہستیاں گزر چکی
کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے خلاف زبان کھولی جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی راہ پر عمل کرتے کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں مغفرت کی، اور ایک اور ایکسٹرا دعا کریں کہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نفرت کہیں سے نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی محبت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ ہمیں زندہ بھی رکھ، صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا تعلق یہی محبتوں والا ہو، عظمتوں والا ہو، اور جو لوگ اس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ اپنی اسی ڈگر پر ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے وہ تو تیری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔